دوستو، محبت اور آزمائش ایک اسلامی نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے عزیزو، ہماری زندگی میں کئی ایسے جذبات اور کیفیتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی چھوڑ نہیں پاتے۔ چاہے ہم کتنی بھی کوشش کریں، کتنی بھی دعائیں کریں، وہ احساس ہمارے دل سے جاتا نہیں۔ یہ لگاؤ، یہ محبت، یہ تڑپ ہمارے اندر کیوں رہتی ہے؟ کیا یہ ایک آزمائش ہے؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے یا پھر کچھ اور؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہر احساس، ہر تمنا، ہر درد، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ یہ ہمیں بدلنے، پرکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی ڈر، کسی تڑپ یا کسی محبت کا سامنا کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ ہمیں بے وجہ پریشان نہیں کرتا، بلکہ ان حالات کے ذریعے ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اپنے قریب لانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن اس مقصد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسلام کی روشنی میں محبت کو سمجھنا ہوگا۔ محبت کوئی معمولی احساس نہیں، بلکہ یہ انسان کے جذبات میں سب سے طاقتور اور اثردار ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خوشی کی بلندیوں تک بھی پہنچا سکتا ہے اور ہمیں گہرے غم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ محبت کا صحیح معنی میں مطلب جاننا اور اسے صحیح دشا میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ محبت صرف ایک شخص سے جڑنے کا نام ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے۔ اگر کوئی محبت ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے، ہمیں غلط راستوں پر لے جا رہی ہے، تو وہ محبت نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود محبت کا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ نمونہ پیش کیا۔ ان کی محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی گہری تھی، لیکن یہ محبت صرف ایک انسانی رشتہ نہیں تھی، بلکہ ایمان، وفاداری اور تابعداری کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں یاد کرتے، ان کا ذکر کرتے، ان کی محبت کی قدر کرتے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ حقیقی محبت وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ایک اور اہم بات سمجھنی ہوگی۔ اسلام میں محبت کا مقصد ہمیں بے قابو کرنا یا اللہ سے دور کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے بیچ محبت اور رحمت رکھی، یعنی سچی محبت کا نتیجہ سکون ہوتا ہے، بے چینی نہیں۔ اگر کوئی محبت ہمارے دل کو پریشان کر رہی ہے، ہمیں بے چین کر رہی ہے، ہماری عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیا یہ واقعی حقیقی محبت ہے یا پھر یہ صرف ایک آزمائش ہے؟ جب ہم کسی سے سچی محبت کرتے ہیں لیکن وہ محبت مکمل نہیں ہوتی تو یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ کیا ہم اس حالات میں صبر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہش سے زیادہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو اللہ پر یقین کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، جب ہماری محبت ہمیں نہیں ملتی، تب ہمارا اصلی ایمان سامنے آتا ہے۔ سوچئے، ایک بچہ جو آگ کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس کی ماں اسے کھینچ لے چاہے، وہ کتنے بھی روئے، وہ بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی ماں نے اسے کیوں روکا، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ اس کے بھلے کے لیے ہے۔ اللہ ہم سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ ہمیں کسی چیز سے دور کر رہا ہے تو یقین مانیے اس میں ہماری بھلائی ہوگی۔ کبھی کبھی ہم کسی انسان سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری دنیا صرف اسی شخص کے ارد گرد گھومنے لگتی ہے، لیکن یہ ایک فریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے موڑ دیتا ہے۔ اللہ ہی ہمارے دل کا مالک ہے۔ اگر کوئی درد کم نہیں ہو رہا تو شاید یہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی انسان ہماری زندگی کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جو محبت اللہ سے جوڑتی ہے وہی اصلی محبت ہے۔
جو محبت ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے وہ صرف ایک امتحان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم سچ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر ہم نے اپنی محبت کو کسی انسان سے جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کی محبت آپ کو اللہ کے قریب لا رہی ہے تو یہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر یہ آپ کو بے چین کر رہی ہے، آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ ایک امتحان ہے۔ جب ہم محبت اور آزمائش کے رشتے کو گہرائی سے سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالاتوں سے گزارتا ہے جو ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، بھلے ہی ہمیں وہ تکلیف دہ کیوں نہ لگے۔ انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی محبت کا اصلی حقدار صرف اللہ ہے۔ جب ہم کسی انسان سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت، ہمارے ایمان اور ہمارے اللہ سے رشتے میں رکاوٹ بن جائے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر حال میں صبر اور توکل، اللہ پر بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ محبت میں ناکامی یا کوئی بھی تکلیف اگر ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو یہ ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی تمنا پوری نہیں ہو رہی تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ ہمیں کسی ایسے راستے سے بچا رہا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کے بجائے اللہ کی مرضی پر بھروسہ کریں۔ جب ہم اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب کوئی محبت ہماری آزمائش بن جائے تو ہمیں اپنے حالات کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ اگر کوئی محبت ہمارے لیے صحیح ہوگی تو اللہ اسے ہمارے مقدر میں لکھ دے گا، اور اگر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی تو اللہ ہمیں اس سے دور کر دے گا اور بہتر چیز عطا کرے گا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی اور سچی محبت وہی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے۔ دنیا کی محبتیں فانی ہیں لیکن اللہ سے کی گئی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں تو ہم ہمیشہ صحیح راستے پر رہیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دوستو، اس لیے اگر ہمیں کسی محبت میں آزمایا جا رہا ہے تو ہمیں اپنے دل کو سنبھالنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اگر کوئی محبت ہماری عبادت میں کمی لا رہی ہے، ہمیں غلط راستوں پر دھکیل رہی ہے، تو ہمیں اسے چھوڑ کر اللہ کی محبت کو اپنانا چاہیے۔ یہی اصلی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔